تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، بینکوں کی تاریخ اس وقت شروع ہوئی جب مغرب میں چرچ کا اثر و رسوخ کم ہوا اور عیسائی اقتدار کمزور پڑے۔ عیسائیت میں سود ممنوع تھا، خاص کر کیتھولک چرچ میں تو ہر قسم کی شرح سود اور لین دین پر کچھ بھی اضافی لینے کی ممانعت تھی۔ یہودیت میں آپس میں سود کی ممانعت تھی، مگر دیگر افراد کے ساتھ سود کا لین دین جائز تھا۔ اس لیے زر کے بازار میں شروع سے صرف یہودی ہی لین دین کرتے تھے، مگر جیسے جیسے عیسائی معاشرے میں دنیا پرستی غالب آ گئی اور چرچ کا اثر و رسوخ ختم ہوتا گیا تو سب سے پہلے سود کی کچھ شرح کو جائز گردانا جانے لگا، اور پھر 18ویں صدی میں پروٹیسٹنٹ کے غالب آنے کے بعد تو ہر قسم کے سود سے پابندی اٹھ گئی۔ سودی سرمایہ داری 15ویں اور 16ویں صدی تک صرف یورپ کے چند ساحلی شہروں فلورنس، نیپل، وینس تک محدود تھی، جہاں پر مغرب کے تاجر اپنے مفتوح علاقوں سے لوٹ کر مال جمع کرتے۔ اس مال کی خرید و فروخت میں کثیر سرمایہ دار تھا، جو کہ یہودی ساہوکار سود پر ان تاجروں کو فراہم کرتے تھے۔ یہ ساہوکار سود سے جمع رقم کو مزید سرمایہ کاری کے لیے رہن پر سونے اور دیگر قیمتی اشیاء کو رکھ کر قرضہ فراہم کرتے۔ وہ ایک پرچی دیتے جس پر اس ساہوکار کا اعتبار ہوتا۔ اس اعتباری پرچی کو لوگ مزید لین دین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلے اعتباری کرنسی کی شروعات ہوئی۔ بینکوں کی شروعات سب سے پہلے اٹلی کے شہر لومبارڈی میں مرچنٹ بینکنگ سے شروع ہوئی، جہاں پر اجناس کی پیداوار اور خرید و فروخت پر سودی قرضے سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیے۔ اس وقت تک عیسائیت میں سود کی حرمت موجود تھی۔ قرض کو جاری کرنے والے افراد اجناس کی مارکیٹ میں ایک بینچ میں بیٹھ جاتے۔ اس بینچ کو اطالوی زبان میں بانک کہتے تھے۔ وہاں سے بینک کی اصطلاح شروع ہوئی۔ 16ویں صدی میں وینس میں تاجروں کی حفاظت سے ادائیگی کے پیش نظر زر کے تاجروں نے طلائی کرنسی میں لین دین کی جگہ پہلی دفعہ چیک کا استعمال کیا۔ اس طرح چیک کے ذریعے سے لین دین شروع ہوا، جو کہ پہلے پرچی کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ ایک آسان طریقہ تھا۔ اس لین دین سے بینک کے مالکان کے کھاتے میں کافی رقم جمع ہو جاتی تھی، جو وہ مزید قرضے کے طور پر دینی شروع کر دیتے۔ اس طرح طلائی زر ان بینکاروں کے پاس آ گیا اور اس کے عوض کاغذ کے چیک جاری ہونا شروع ہو گئے، جو کہ دیگر ادائیگیوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگے۔ یہ کاروبار نجی طور پر خوب فروغ پایا اور دیگر یورپ کے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ برطانیہ میں گولڈ سمتھ بینکاری نے فروغ پایا۔ سونے کے تاجر یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں سے سونا لیتے، اس کے عوض قرضہ فراہم کرتے۔ یہ قرضہ ایک پرچی پر لکھا ہوتا، لوگ اس پرچی سے خرید و فروخت کرتے۔ کم لوگ اس سونے کو نکلواتے اور زیادہ جمع کرواتے، جس سے ان سوناروں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس سونے اور چاندی کے محفوظات کے بدلے مزید قرضہ فراہم کریں اور ان کو کاغذی رسید دیں جس کے پیچھے کچھ نہ ہو سوائے سونار کے اعتبار کے۔ اس طرح یہ رسید پہلی اعتباری بینک کرنسی بن گئی۔ یہاں سے سب سے بڑا منظم فراڈ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے کہ کھاتے دار بینک اپنے ڈپازٹ سے کئی گنا زیادہ قرض فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ قرض اعتباری کرنسی کی صورت میں اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 16ویں صدی تک یہ بینکاری نجی شعبے تک محدود رہی اور متعدد خاندان اس سے مستفید ہوتے رہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ بینک نجی سطح سے نکل کر ریاستی سطح تک پہنچ گئے، تاکہ زر کے اس کاروبار کو اعتبار حاصل ہو اور کوئی نجی شخص فراڈ نہ کر سکے اور کلاش نہ ہو جائیں، کیونکہ بینک اپنی محفوظات سے بڑھ کر قرض فراہم کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مگر جب یہ افواہ گرم ہو جاتی کہ فلاں شخص جو کہ بینکاری کر رہا ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، تو جنہوں نے اس کے پاس طلائی کرنسی یا اشیاء رکھوائی ہوتی وہ جوک در جوک اس کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے۔ چونکہ وہ اس رقم سے زیادہ قرضہ فراہم کر چکا ہوتا تھا تو وہ ان رقوم کو دینے سے قاصر ہوتا تھا۔ وہ سونار کلاش ہو جاتا اور لوگوں کی رقم ڈوب جاتی۔ اس مشکل کے حال کے لیے ایک ریاستی مرکزی ادارے کی ضرورت پڑی جو کہ تمام کا محافظ ہو اور ان کو مدد فراہم کر سکے اور کلاش ہونے سے بچا سکے۔ اس کے لیے ان مالیاتی اداروں کو ایک مرکزی ادارے سے منسلک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے وینس میں سرکاری سطح پر 1617 میں بینک گیرو قائم ہوا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں بینک آف انگلینڈ قائم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بینکاری کی باقاعدہ شروعات ہو گئی اور اعتباری کرنسی، جس کو عام طور پر کاغذی کرنسی کہتے ہیں، اس کی بھی شروعات ہو گئی۔ بینک آف انگلینڈ کو پہلا باقاعدہ مرکزی
बैंक होने का एजाज भी हासिल हुआ। इसके बाद ये बैंक दीगर फराइज भी सरअंजाम देने लगा, जैसे बैंकों का बैंक करेंसी नोट का इजरा, ज़रूरी पॉलिसी को काबू करने का लाहेअमल वगैरह वगैरह। बैंकों की तारीख को अगर देखें तो पता चलता है कि मगरिब में ईसाइयत की शिकस्त के बाद से जब से मगरिब में तश्कील जिद्दत इनलाइटमेंट की तहरीक ने फरोग पाया तो सूद को जवाज मिला कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सरमाया को मुनज़्ज़म किया जा सके। सूद का लेन देन निजी तौर पर तो हर मुआशरे में जारी था, लोग सूदी लेन देन महदूद पैमाने पर कर रहे थे, मगर इसको पजीराई और इदारती सफबंदी बैंकों के इदारे से ही मिली। बैंक ने जो काम किया वो ये था कि तिजारत और ज़रूरी कर्जों की जरूरत को पूरा करने के बहाने सूदी कर्जों के लेन देन को कारोबार बना लिया। इसकी बुनियाद पर सूदी करेंसी का इजरा कर दिया गया। तलाई और नकरई करेंसी जो कि असल पैमाना तबादला थी, इसको तब्दील करके कर्जों की बुनियाद पर एतबारी करेंसी का इजरा कर दिया गया। इस एतबारी करेंसी पर बैंक का इख्तियार है कि वो जितना ज़र छापना चाहे छाप सकता है।